الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الیکشن کی تاریخ بہت ہی عنقریب آنے والی ہے. 10 دن سے کم وقت بچے ہیں جس میں ہمیں اور آپ کو اپنے ووٹ کا اختیار جو قانون نے ہمیں دیا ہے اور جو ایک ہمارا ادھیکار ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. عام طور پر انسان اس سے ناواقف ہے. ووٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے آج ہم اس ملک کے اندر بھی اس کی سزا بھگت رہے ہیں اور نہ جانے ہم مرنے کے بعد قیامت میں بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. یہ الیکشن، یہ انتخابات، یہ دنیا کا کھیل تماشا نہیں ہے. شرعی اعتبار سے بڑے اہم معاملات ہیں جن کا نتیجہ اور خمیازہ دنیا و آخرت دونوں میں بھگتنا پڑ سکتا ہے. اگر ہم نے اس فریضے کو نہ سمجھا اور اس کو صحیح ادا نہ کیا تو ہمیں اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑ رہا ہے اور آئندہ کل قیامت میں بھی پڑ سکتا ہے. یہ الیکشن صرف سیاست نہیں ہے جس کو چاہو جتا دو، جس کو چاہو ہرا دو. نہیں، یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. کیونکہ شرعی حیثیت سے امیدوار جب کسی علاقے سے، کسی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کام کا اہل ہوں، میرے اندر قابلیت ہے اس کام کا جس کے لیے میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں. چاہے وہ قومی اسمبلی کے لیے ووٹ مانگ رہا ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹ مانگ رہا ہو. وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی میرے اندر صلاحیت ہے، قومی اسمبلی کے ممبر بننے کی میرے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے. دوسرے یہ کہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں اس فریضے کو انجام دوں گا. یہ امیدوار دعویٰ کرتا ہے اور مدعی ووٹروں سے گواہی مانگ رہا ہے. ووٹر جو ووٹ دیتے ہیں یہ گواہی ہے. اور جس آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ووٹ یہ شہادت ہے اور شہادت شریعت میں شہادت کی بڑی اہمیت ہے. اور جھوٹی شہادت گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ علماء نے کہا ہے اکبر الکبائر میں سے، بڑے گناہوں میں سے ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ کبیرہ ہے اس کو گنوایا. سب سے پہلا شرک، یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد فرمایا شہادت الزور، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس کو بار بار فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹی گواہی دینے والے کی بخشش نہیں ہے.
تو یہ ووٹ یہ گواہی ہے. ہم جس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امانت دار ہے, اس کے اندر منبر بننے کی صلاحیت اور قابلیت ہے. اگر ہم نے ووٹ غلط آدمی کو دے دیا, چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارے جاننے والے کیوں نہ ہو, اگر ہم نے غلط آدمی کو ووٹ دیا تو گویا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی, اور جھوٹی گواہی یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم پیسے لے کر, آج ہم مسلمانوں کی بھی اتنی ضمیر گر گئی ہے کہ ہم پیسے لے کر ووٹ کو بیچ دیتے ہیں. 1500 ووٹ, 1000 روپے, 500 روپے, یہ ہماری ووٹ کی قیمت ہے. یہ ملک سے دھوکہ ہے, یہ قوم سے بغاوت ہے, پیسے لے کر ووٹ دینا. جو ممبر آپ کو پیسے لے کر آپ کی ووٹ کو خریدنا چاہتا ہے, اس پیسے اس کو منہ پر مارو, کہو تم اس کام کے اہلیت نہیں ہو, تم اس کام کے ممبر بننے کے قابل نہیں ہو. پیسے لے کر ووٹ کو بیچنا, ووٹ دینا یہ حرام ہے. آج ہم جو اس ملک کے اندر جو ہم پر ظالم مسلط ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کا, اپنے ادھیکار کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے. یہ اجتماعی غلطی کی وجہ سے, غلط آدمی کو ووٹ ڈالنے کی وجہ سے ہم آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اگر یہ مسلمان ذات پات سے ہٹ کر, مذہب سے ہٹ کر, انصاف کی بنیاد پر, امانت داری کی بنیاد پر اگر آج مسلمان ووٹ کو استعمال کرتے تو ہماری اس ملک کے اندر بھی, اگرچہ ہم اقلیت کے اندر ہے, لیکن ہماری پاور ہوتی. اس لیے ان قریب صوبہ کرناٹک میں ووٹ انتخابات ہونے والے ہیں. ووٹ ڈالے جائیں گے 10 مئی کو, اور 13 کو اس کی گنتی شروع ہوگی کہ کس کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا, کس کو کرسی ملے گی, کس کو نہیں ملے گی. لیکن ہم امانت داری کے ساتھ ہم ووٹ ڈالیں گے. یہ ہمارا ادھیکار ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے کہ جو امیدوار آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے گویا کہ وہ آپ سے گواہی مانگ رہا ہے. اور قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار. اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, ان لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, ہم لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. اللہ کو سب علم ہے, ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم جب ووٹ ڈالیں تو امانت داری کے ساتھ, اس گواہی کو چھپانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ جب گواہی ہم سے مانگی جائے تو گواہی دو, اور یہ ووٹ ایک گواہی ہے. اس لیے ہم اپنے ووٹ کے ادھیکار کو, اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور اس کا صحیح استعمال یہ ضروری ہے بلکہ فرض عین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ملک برما کے اندر جو حالات ہوئے مسلمانوں کے ساتھ,
ان کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا. یہ حش یہاں بھی ہوگا اگر ہم اپنے ووٹ کی صحیح استعمال نہیں کریں گے تو. آج عجیب بات ہے، یہ سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے اس دور کے اندر. یہ وجہ ہے کہ ہمارے اچھے اچھے علماء اور اچھے لوگ اس سیاست کے میدان میں آنا نہیں چاہتے. یہ سیاست یہ پاکیزہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ان کا مقولہ مذکور ہے کہ جس سیاست کے اندر دین نہ ہو وہ سیاست نہیں، اور جس دین کے اندر سیاست نہ ہو وہ دین نہیں. اتنی اہمیت ہے اس سیاست. لیکن یہ جو لوگ آج سیاست کے میدان میں ہیں، جو ایم پی اور ودایک یہ جو بننے والے ہیں، ان میں اکثر دنیا اور آخرت دونوں کے علم سے بالکل جاہل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو ہمیں منتخب کرنا چاہیے جن کے اندر خلوص و للائیت ہو، قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، امانت اور دیانت داری اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، اور اس کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا علم موجود ہو. جبھی وہ صحیح قوم کی رہبری کر سکتا ہے. وہ صحیح ہمارے ایشوز کو، ہمارے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں، وہ اس کو صحیح طور سے ادا کر سکتا ہے. جو پیسے کا بھکاری ہو، جس کو شہرت اور عزت کا بھکاری ہو، جو کرسی کا پجاری ہو، ایسے آدمی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. یہ ہم غلط آدمی کی گواہی دے رہے ہیں. اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم سے جو گواہی مانگی جا رہی ہے، ہم اس گواہی کو غلط آدمی کے حق میں استعمال کر رہے ہیں جو اس کا اہل نہیں ہے.